اسپیکر صاحب، آج جس سبجیکٹ کے حوالے سے میں تھوڑی بہت بات کرنا چاہ رہا ہوں، یقینی طور پہ اس پہ بڑی بحث بھی ہوئی ہے، اس پہ لوگوں نے اپنی روشنی بھی ڈالی ہے، وہ ہے موجودہ بلوچستان میں اور پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے۔ چونکہ میرا تعلق بھی ایک ایسے ضلع سے ہے جہاں بلوچستان میں اس سیلاب نے بڑی تباہ کاریاں کی ہیں، اور ساتھ ساتھ بلوچستان کے ہر اس اضلاع کے لیے جہاں بارشوں سے اور سیلابوں سے نقصان ہوا ہے۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، میں جس طرف اس بات کو لے جانا چاہ رہا ہوں، اس فورم کے حوالے سے، اس مقدس ایوان کے حوالے سے، وفاقی حکومت کے لیے، صوبائی حکومت کے لیے، کہ ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک سیلاب اور ایک بارش کا سلسلہ ہوا اور اب ختم ہوا اور اب چیزیں جو ہیں نارمل زندگی کی طرح چلیں گی۔ ہم نے 2004 میں بھی سیلاب دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی دیکھا ہے، 2010 میں بھی دیکھا ہے، لیکن شاید اس دفعہ جو یہ سیلاب کا سلسلہ پورے پاکستان میں اور خاص کر بلوچستان میں ہوا ہے، ہم شاید اس کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ میں اسی لیے دیکھ رہا ہوں کہ ہم کیوں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ یا تو ہم ابھی تک عوام تک یہ ساری حقیقت بیان نہیں کر سکے، یا تو وفاق اور صوبائی حکومتیں ابھی تک پبلک کے اندر وہ اویئرنیس نہیں کریٹ کر سکیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آگے کی اللہ تعالیٰ کے پاس غائب کا علم ہے، لیکن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ حساب سے سوچ کا مقدار کے حوالے سے دیا ہے کہ ہم اپنے فیصلے اور اپنی منصوبہ بندی ایسے کریں تاکہ اس کو بہتر انداز میں عوام کے لیے کچھ کر سکیں۔ مجھے اس بات سے بڑا یاد آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جب بادشاہ وقت کو خواب میں گایوں کی صورت میں بہت تندرست اور کمزور گائے نظر آتی ہیں، تو اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ 7 اچھے سال گزریں گے اور 7 سال بڑے قحط سالی کے گزریں گے۔ تو یقینی طور پہ قدرتی چیزوں کا ہر لحاظ سے جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کے جو بھیجا ہے، چند فیصلے ہم نے لوگوں کے لیے کرنے ہیں، چند منصوبہ بندیاں ہم نے لوگوں کے لیے کرنی ہیں، چند چیزوں کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے تاکہ ان کی زندگیوں میں بہتری آ سکے، یا کم از کم اس آفت سے نپٹنے کا ایک طریقہ کار ہو۔ جناب اسپیکر صاحب، ملک کی حالات سب کے سامنے ہیں۔ ملک ایک بہت بڑے اقتصادی چیلنج سے گزر رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان نہیں ہے۔ جب ہم یورپ کی طرف اور باقی ممالک کی طرف بھی نظر ڈالتے ہیں تو ہر ملک اپنے کسی نہ کسی صورت میں پریشان ہے۔ سندھ میں جس طرح کا نقصان ہوا ہے اور نصیر آباد ڈویژن میں جس طرح نقصان ہوا ہے، ان 2 ضلعوں، اس ایک صوبے میں اور ان ایک ڈویژن کے اندر اگر ہم حساب لگائیں تو ایک بڑے مقدار میں گندم اگائی جاتی ہے، اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ شاید آنے والے سیزن میں اس سے بہت بڑی کمی ہوگی۔ چاول کی فصل صوبہ سندھ میں اور بلوچستان میں تقریباً بلکہ ساری ضائع گئی۔ بلوچستان کے بہت سارے اضلاع میں جہاں کپاس اگائی جاتی تھی، جو اس فلڈ میں آئی ہے، 80% لوگوں نے اس کا نقصان اٹھایا۔ وہ لوگ جنہوں نے یوریا، زمین کی کاشت کے لیے ٹریکٹر، زمیندار نے ڈیزل خرچ کیا، وہ سارا پیسہ ضائع گیا۔ وہ آڑتی جس نے اس زمیندار کو پیسہ دیا، قرض دیا، وہ پیسہ ضائع گیا۔ جس زمیندار نے زمین کے لیے پیسہ لیا، اس کی زمین اس صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ جب ان ساری چیزوں کو ہم سوچتے ہیں، اور جس طرح کا پانی آج بلوچستان میں کہ اس ڈویژن میں اور سندھ میں کھڑا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں، ابھی احسان شاہ صاحب یہاں بیٹھے تھے اور انہوں نے صرف نصیر آباد کا ایک بڑا بیسک سا ڈیٹا مجھے شیئر کیا کہ 60% لوگ وہاں ملیریا کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ ہم شروعات کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک ہم گیسٹرو پہ نہیں گئے، ابھی تک باقی امراض کی طرف ہم نہیں گئے۔ اور اس ساری سچویشن میں جو حکومت بلوچستان نے پچھلے 10-15 سالوں میں کہیں اسکول، کہیں روڈ، کہیں ڈیم، کہیں دفتر، کہیں پروٹیکشن بندات، یہ ساری چیزیں بنائی،
یہ سب چیزیں اس آفت میں ان کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو تو گیا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اس فورم کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے، عوام کو کم از کم ان چیزوں کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کی ایک ایسی باڈی ہو جو میرے خیال پروونشل اسمبلی کو اور ساتھ ساتھ حکومت کو بھی اور پبلک کو آگاہی دے کہ سب سے پہلے تو بتائیں کہ پورے بلوچستان میں اور اس طرح سندھ میں، پاکستان میں جو نقصانات ہوئے ہیں کس نوعیت کے ہوئے ہیں، کس طریقے کا ہوا ہے، کیا کیا اس کے اندر اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے، کیا پلان کیا جا رہا ہے، آنے والے وقت میں کن کن چیزوں کی کمی ہے، کن کن چیزوں کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے، تاکہ ہم نے اگر اس چیزوں پہ اگر کنٹرول نہیں کیا تو مجھے بہت بڑا خدشہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن نہ صرف بنے گا بلکہ آلریڈی بن چکا ہے۔ نصیر آباد کے ہمارے ممبرز یہاں بیٹھے ہیں، یہ بخوبی اس بات سے واقف ہوں گے کہ آئے دن مجبوری، دیکھیں ایک چوری اور ایک ایسی چیز جس کے لیے انسان صرف فطرتی طور پہ چور بنتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن مجبوری، جس مجبوری میں آپ کے پاس گھر نہ ہو، چھت نہ ہو، کھانا نہ ہو، بچے آپ کے بھوک سے مر رہے ہوں، زمین آپ کی ہو نہیں، اور اوپر سے سیکیورٹی کا بھی فقدان ہو، لا اینڈ آرڈر کا بھی ہو، تو اس شخص کے ذہن میں جو آئے گا وہ کرے گا۔ تو ہم اس دن سے ڈریں جب ان چیزوں کا اثر ہمارے شہروں تک اور ہمارے محلات تک آلریڈی پھیل رہے ہیں۔ کراچی آپ لے لیں، آپ نصیر آباد ڈویژن کے شہر لے لیں، لسبیلا لے لیں، کوئٹہ لے لیں، ان علاقوں میں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پانی ہے، نقصانات ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی اسٹریٹجی ارجنٹ لیول پہ حکومت کر رہی ہوگی۔ دیکھیں یہ ابھی ٹینٹ اور تمبو سے بات آگے نکل گئی۔ سب سے بڑی چیز جو میرے خیال سے حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے کہ زمیندار طبقہ سب سے بڑا متاثر ہوا ہے پورے پاکستان میں، اور جن کے پاس اناج اور باقی چیزوں کے حوالے سے ہیں۔ تو اگر آپ نے ان چیزوں کو زمیندار کے لیے ایڈریس نہیں کیا تو آنے والی فصل کے حوالے سے بھی کمزوری ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ 8-9 مہینے بعد جس چیز کا ایک سہولت عوام میں جانی چاہیے وہ پرائسز بہت مہنگی ہو جائیں گی۔ ہم آج بات کر رہے ہیں کہ فصلیں بڑھ گئی ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، یہ مہنگائی جب 5 گنا یا 10 گنا بڑھ جائے گی تو پھر شاید اس کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور اس کی وجہ ہے ایک عام انسان اپنی زندگی میں جب طریقہ کار سے گزر رہا ہے تو اس نے 30-40 سال کی محنت سے، اپنے خاندان کی محنت سے گھر بنایا، 1 کمرہ 2 کمرہ 3 کمرہ ڈالا، پیسے جمع کیے، کپڑے تھے، سامان تھا، یہ سارا پیسہ ڈالا، ایک رات کے بارش نے اور سیلاب وہ سب کچھ اٹھا کے لے گئے۔ اب ایک دن میں یا 1 سال میں بھی اس کو یہ ساری چیزیں واپس نہیں مل سکتی۔ اب وہ جس مجبوری کی حالت میں وہ ایک شخص ہے یا وہ خاندان ہے، تو ہمیں اس سے پہلے یہ تدابیر کرنے چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کو آگے اپنے صوبے کے لیے مزید خرابی کی طرف دیکھنا بہت مشکل کام ہوگا۔ اگر ہمارے بہت اچھے وسائل ہوتے، پاکستان کی اکانومی بہت اچھی چل رہی ہوتی، پاکستان کے اندر مہنگائی اور پاکستان کے اندر یہ آج کل کا ڈالر ریٹ ہے اور باقی چیزیں انفلیشن نہ ہوتی، تو میں اور آپ سوچ سکتے تھے کہ حکومت کے پاس بہت پیسہ ہے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہ ہی صوبائی حکومت کے پاس، نہ ہی وفاقی حکومت کے پاس وہ وسائل اس طرح کے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ انفراسٹرکچر بچائیں، اس کو بنائیں، پی ایس ڈی پی کو کنٹینیو کریں، نئی ملازمتیں دیں، پینشن دیں، ترقی دیں، لوگوں کو زمینداری کے لیے کچھ دیں، ان زمینوں کو بحال کرائیں، ان ٹوٹے ہوئے پٹ فیڈر یا باقی کینالز کو ٹھیک کروائیں، ہائی ویز کو ٹھیک کریں، نیشنل روڈز کو ٹھیک کریں، کہاں کہاں کریں۔ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ ان پیسوں کا بندوبست اس طرح سے ہو جس طرح ہم سوچ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، اور اس رقم کا میں تو صرف آپ سے انفراسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں، جو دوسری چیزیں اس سے وابستہ بھی نکلتی جا رہی ہیں، سیکیورٹی کے ریزن میں، ہیلتھ کے حوالے سے، فوڈ سیکیورٹی۔ دیکھیے الحمدللہ پاکستان میں چیزیں اگر اچھی رہی ہیں تو یہ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ یہاں کے زمینداروں کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے۔
لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں زمیندار طبقے کو وہ اہمیت کبھی نہیں دی گئی جو شاید کسی انڈسٹریلسٹ کو ملی ہے۔ میں ایک انڈسٹریلسٹ سے ملا اور ان سے جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا جی ہمارے ملک کا جو 60-70% اگر ایکسپورٹ ہے یا جو آمدنی ہم کماتے ہیں یہ زمیندار آپ کو پیدا کر کے دیتا ہے۔ پاکستان میں 55 سے 60% کپاس کے بنیاد پہ آپ کی ٹیکسٹائل اور گارمنٹ فیکٹریاں چلتی ہیں، اسی کی وجہ سے آپ کے پاس فورن ایکسچینج آتا ہے۔ ہر فیکٹری کے اندر 2000 2500 3000 آدمی کام کرتا ہے۔ جب یہ را مٹیریل آپ کا ختم ہو جائے گا تو پھر آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کے پاس فورن کرنسی اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ اپنا امپورٹ بل اور ایکسپورٹ بل کو بیلنس کر سکے۔ تو لہٰذا اگر ہم نے صحیح ٹائم پہ چیزوں پہ توجہ نہیں دیا، ہم ایسے حالات کا شکار ہو سکتے ہیں کہ جہاں کھانے کا بھی مسئلہ ہوگا، انڈسٹری کا بھی مسئلہ ہوگا اور اوپر سے لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے۔ لہٰذا میری چونکہ میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنے بندات ٹوٹے، کتنے ڈسٹرکٹس میں نقصان ہوا، وہ تو ہو چکا ہے، وہ تو ایک طریقہ کار تھا، وہ قدرتی وہ گزر گیا۔ اس میں کتنی کمزوریاں تھیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اس میں بھی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم آگے کی طرف کم از کم ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور اس فورم سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ بارشیں اگلے سال نہیں ہوں گی، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً یہی فطرت ہے کہ ایک نقصان ہوا تو آگے نقصان کا ہم سمجھتے ہیں اگلے سال یہ نہیں ہوگا۔ بوقت ایک ہی وقت پشین ہو، قلعہ عبداللہ ہو، موسیٰ خیل آپ کا ڈسٹرکٹ ہو، خزدار ہو، ورڈ ہو، لسبیلا ہو، نصیر آباد ڈویژن ہو، جھل مکسی ہو اور باقی بہت سارے اضلاع، اتنی بڑی نوعیت کا پانی اور نقصان ایک ہی وقت میں دینا یہ اگلے سال بھی ہو سکتا ہے۔ تو میری صوبائی حکومت سے اس فورم سے ایک ریکویسٹ بھی ہے، اگر وہ کنسرن منسٹر ہوتے، یہ نہیں کہ پروجیکٹ کوئی ہم نے شروع کیا تھا، ایک فارمولا ہم نے دیا تھا کہ جس طرح پی ڈی ایم اے کا ایک آپ کے پاس مرکز کوئٹہ میں ہے، 33 ایسے پروجیکٹس نے ہر ضلع میں بننا تھا۔ یہ آپ کے پی ایس ڈی پی کے اندر ریفلیکٹڈ بھی ہیں، اس کے پیسے بھی موجود ہیں اور یہ منظور شدہ ہے۔ ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹر کے اندر 15 ایکڑ کے باؤنڈری پہ ایک اسی طرح کا پی ڈی ایم این نے بننا تھا، جس کے اندر ہیلتھ ریسکیو کا ایک سیکشن بھی تھا، جس کے اندر 40 سے 50 ریسکیو اور اس چیز سے منسلک لوگوں کی جابز بھی تھیں۔ اس کے اندر ہر اس ضلع کے اندر چاہے زلزلہ آئے، سیلاب آئے یا کوئی آفت آئے، اس کی ایکوپمنٹ ریکوائرمنٹ بھی تھی، جہاں پہ لوڈر ہو، بلڈوزر ہو، بوٹ ہو یا اسی طرح فائر بریگیڈ ہو، اسی کا سسٹم تھا۔ ساتھ ساتھ اس کے اندر کم سے کم اتنی گنجائش بھی تھی کہ 500 سے 1000 سے 1500 لوگ بیک وقت آپ لا کے ٹینٹنگ فیسلٹی بھی بنا سکتے تھے۔ یہ ساری چیزیں 33 اضلاع میں صرف 3.5 ارب میں انہوں نے بننا تھا۔ میں ریکویسٹ کروں گا پی این ڈی کے منسٹر صاحب سے، چیف منسٹر صاحب سے، کہ صرف اگر اس نظریے سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک اور حکومت نے یہ پروگرام کیا تھا، آج اگر 1.5 سال میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے، میں نہیں کہتا یہ بہت آئیڈیل پروجیکٹ ہوتا۔ آج پورے بلوچستان میں ٹینٹ کہاں سے جاتا ہے؟ کوئٹہ سے جاتا ہے۔ سامان کہاں سے جاتا ہے؟ کوئٹہ سے جاتا ہے۔ آج نصیر آباد کٹا ہوا تھا، لسبیلا کٹا ہوا تھا، جھل مکسی کٹا ہوا تھا، بہت سارے ایسے علاقے تھے کٹے ہوئے تھے، سامان تھا بھی تو نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس میں کم از کم ایک فائدہ ہے کہ آج مثال ہے کہ آوران میں اگر فلڈ آیا ہے اور لسبیلا میں نہیں آیا تو ہمارا سینٹر ان کی مدد کر سکتا ہے، خزدار کا سینٹر ان کی مدد کر سکتا ہے، قلعہ عبداللہ کو قلعہ سیف اللہ کا سینٹر مدد کر سکتا تھا۔ جھل مکسی میں اگر نصیر آباد والے ایک دوسرا سینٹر ایک دوسرے کو مدد یا سامان دے سکتے تھے، تو پلیز ہم نے جب برف باری ہوئی تو اسی طرح کا سینٹر کار میں سے قلعہ سیف اللہ میں بنایا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ایمرجنسی میں پھر چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور کم سے کم 1000 1500 2000 لوگوں کا آپ کے پاس ٹینٹ کا فیسلٹی، ڈرائی راشن ہو یا باقی چیزیں ہوں اور آپ کے پاس اس سینٹر میں موجود ہو۔ جس طرح 112 اور مرگ کا نیشنل ہائی وے پہ ٹریننگ کرائی گئی تھی، یہی پروگرام تھا کہ لاہور سے ان سارے 33 سینٹرز کے لوگوں کو ٹرین کرایا جائے گا تاکہ وہ اس چیز کے لیے ٹرین بھی ہوں۔ آپ یقین کریں جب لسبیلا میں اور اسی طرح نصیر آباد میں ہوا ہوگا، ہمارے یہاں جب لوگ پانی میں پھنسے تھے تو این جی اوز نے ان کو بچایا ہے۔ وجہ یہ کہ وہ ان میں سے چند ایسے صرف 10 لوگ تھے جو پانی کے اندر لوگوں کو بچا سکتے تھے، باقی کسی کو ٹریننگ نہیں ہے۔ میں اور آپ اس پانی میں نہیں جا سکتے، چاہے ہمیں جتنی اچھی سوئمنگ بھی آتی ہو، تو باقاعدہ آپ کو ان لوگوں کے لیے ٹرین کرانا پڑتا ہے، اس کی ترتیب بنانی پڑتی ہے۔
تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو پلیز فوکس کریں. دوسری سب سے بڑی بات، آج جو نقصان ہو گیا مہربانی کر کے زمیندار طبقے کو فوکس کریں. بلڈوزر آور ہوں، ٹریکٹر کے گھنٹے ہوں یا آپ کے پاس ایکسکیویٹر ہوں، آپ رینٹل کریں، دوسرے اضلاع سے منگوائیں، دوسرے صوبے سے مانگیں. بلوچستان کے ہر علاقے میں ان کو بر وقت ابھی بھیجیں، کیونکہ اگر لوگوں کی زمینیں اور ان کے بندات اور ان کی چیزوں کا تقسیم کا سلسلہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ زمینداری نہیں کر سکیں گے. چوتھی نمبر پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو ابھی سے یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والے وقت کے لیے زراعت کے حوالے سے گندم کی جو کاشت نومبر میں ہو رہی ہے، آپ کو بیج نہیں ملے گا، کیونکہ پاکستان میں سندھ میں جتنا بیج تھا، نصیر آباد ڈویژن میں جتنا بیج تھا، یہ ویئر ہاؤسز میں تھے یا جہاں بھی تھے، سیلاب ان کو لے گئی ہے. لوگوں کے پاس ذخیرہ بھی نہیں ہے، گوداموں میں بھی ذخیرہ نہیں ہے. تو آپ کو یہ سلسلہ کرنا پڑے گا کہ کل کو اچھے سستے ریٹس میں اپنے زمیندار کو کم از کم گندم کی یہ بیج آپ دے سکیں. ابھی سے آپ کو بات کرنی چاہیے یوریا اور فرٹیلائزر کمپنیوں کے ساتھ، تاکہ آپ زمیندار کو سبسیڈائز ریٹ پہ یہ دے سکیں. دیکھیں آج آپ کا زمیندار بہت کمزور ہے، اس کا گھر بھی گیا ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکے گا. یا تو آپ زرعی ترقیاتی بینک کے ساتھ بانک کر کے 0% لون کے اوپر زمینداروں کے لیے کم از کم ایسی چیز ایک ترتیب بنائے تاکہ یہ اپنے کاشت کو پھر سے اپنی زمینوں کو آباد کر سکیں. اگر ہم نے یہ چیزیں کی، بر وقت کی، تو ہو سکتا ہے ہم ایک بہت بڑے نقصان سے بچ جائیں. اگر ہم نے نہیں کیا، ممکنہ طور پہ یہ حالات نہ صرف صوبے کے اور ملک میں بھی بڑے خراب ہو سکتے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب، اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو تھوڑا سا ابھی ہمارے موصوف منسٹر موجود ہوتے تو میں بتاتا فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ابھی سے پنجاب سے اگر وہ بات کریں یا کہیں سے بھی کریں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ بلوچستان میں اس طرح کا ویٹ کی پروکیورمنٹ ہم کر پائیں گے، کیونکہ اس وقت سندھ بھی بہت بڑے ایمرجنسی میں ہے اور پنجاب کا جو سدرن پارٹ ہے وہ بھی بڑا افیکٹڈ ہے. تو ابھی سے فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب کی حکومت سے اور وفاق سے بات کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے صوبے کے اندر، جس کے اندر اپوزیشن اور حکومت جماعتوں کے لوگ ہوں، اور وہ مسلسل اسلام آباد میں وفاقی حکومت کے ساتھ ان ٹچ رہے. دیکھیں یونائٹڈ نیشن آ رہا ہے، دنیا کے ادارے آ رہے ہیں، فنڈنگ کرنے آ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک سمپل طریقہ کار بننا چاہیے کہ ہم نے اپنے صوبے کے لیے ان سے کیا لینے اور کیا کام کروانا ہے. میں سمجھتا ہوں باقی چیزیں ارریلیونٹ ہیں اس سٹیج پہ. ایک سیاسی کشمکش کے بیچ میں اگر ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں، آپ سب سمجھتے ہیں اس لیے میں نہیں سمجھ رہا، کہ ہم نے اس آفت سے کس طرح نکلنا ہے اور چیزوں کو آگے کی طرف کس طرح لے جانا ہے. UN کے بہت بڑے ادارے یہاں آئے ہیں، انہوں نے وزٹ بھی کیے. میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں اور وفاقی پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ بھی سندھ میں ہر جگہ دورے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. ہمیں بھی بار بار، جب تک ہم ان سٹیک ہولڈرز کو بلوچستان بار بار نہیں لائیں گے فیصلے، یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ جب تک آپ پریشر نہیں ڈالتے آسانی سے کوئی کام نہیں ہوتا. میری اپوزیشن جماعتوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور ہمارے جو ٹریجری بینچ کے ہیں کہ ہم نیشنل اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر ڈیلی بیسس پہ کم از کم قرارداد لائیں یا سوالات اٹھائیں کہ جی بلوچستان کے حوالے سے بھی چیزیں کس طرح ترتیب دی جا رہی ہیں. دیکھیں ہمارے کو الیکٹرانک میڈیا کور نہیں کرتا. الیکٹرانک میڈیا جہاں کور نہیں کرتا تو بدقسمتی سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ادھر کچھ نہیں ہو رہا. تو سندھ کے اندر یقینی طور پہ بڑے حالات خراب ہیں، لیکن بلوچستان کے اندر اس بات کو فکر کرنا چاہیے کہ یہاں غربت بہت زیادہ ہے. آپ کے یہاں ٹھیک ہے زمینداری آباد ہے، بہت عرصے سے ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں نقصان کا کچھ ازالہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بلوچستان کے اندر کا جو زمیندار ہے وہ بہت کمزور ہے، اور وہ اپنی کمزوری سے جو آج اس سٹیج پہ ہے، اگر اس کی صحیح مدد نہیں کی گئی تو وہ اور بھی پسماندگی کی طرف جائے گا. تو جناب اسپیکر صاحب، اگر اس طرح کا آپ بھی اگر ایک کمیٹی تشکیل دیں جو فوکس ہو، جو پروونشل اسمبلی کی کمیٹی ہو، جو اس چیز پہ فوکس کر کے پھر جس طرح دوستوں نے کہا کہ کیسکو کے ایشو ہیں، NHA کے ایشو ہیں، وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں. بہت بہت شکریہ.